سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو لوگ فوج میں شامل تھے ان میں بہت سارے وہ لوگ تھے جو سیدنا عثمان کے قاتلوں میں شمار کیے جاتے ہیں، اور جب ان کی جنگیں ہوئیں سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کی، تو ایک موقع پر جب ان لوگوں نے کہا کہ بھائی حکم بناؤ، قرآن کو حکم بناؤ، اور حکم جب بنایا گیا، تھوڑا توجہ دیجیے بھائیوں، دو حکم تھے، سیدنا علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عمرو بن عاص۔ ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی جنگ کو مؤخر کر دیا جائے، یہ جو لڑائی ہونے والی ہے خون ریزی ہوگی، مسلمان مریں گے، اس کو رمضان کے بعد تک مؤخر کر دیا جائے۔ سیدنا علی نے بات مان لی، اچھی بات تھی، ٹھیک ہے۔ تو خارجی جو لوگ تھے جو سیدنا علی کے جیش میں تھے، انہوں نے کہا نہیں، تم نے ایک انسان کا حکم مانا، اس کو حکم بنایا، ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا چلتا ہے، انہوں نے انکار کیا، تو وہ پھر ہی الگ ہو گئے، اور اتنے خطرناک بن چکے تھے کہ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن خباب بن ارت ایک مشہور صحابی ہیں جن کو بہت تکلیف دی گئی تھی، جن کو کوئلے پر لٹایا جاتا تھا، کافر لٹاتے تھے اور ان کی چربی سے وہ کوئلے بجھ جاتے تھے، اتنی تکلیف اسلام کے لیے برداشت کی۔ ہم کو تو فری میں اسلام مل گیا نا آسانی سے، ہمیں اس کے احساس ہی نہیں۔ تو ان کے بیٹے اپنی لونڈی کے ساتھ گزر رہے تھے، تو ان لوگوں نے پکڑ کر ان کو قتل کیا۔ ان کی جو لونڈی ایک قسم کی بیوی ہوئی، اس کو قتل کیا، اس کا پیٹ چاک کر دیا، یعنی ایک صحابی کو قتل کیا یا صحابی کے بیٹے کو۔ تو سیدنا علی نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں نے غلط کام کیا ہے، قاتلوں کو ہمارے حوالے کرو۔ ان بدماشوں نے یہ کہا، خارجیوں نے یہ کہا، ان خارجیوں نے کہا کہ ہم سب قاتل ہیں اور ہم سب تمہارے خون کو حلال سمجھتے ہیں، تم لوگوں نے انسانوں کو حکم بنایا ہے۔ حالانکہ انسانوں کو حکم بنایا جا سکتا ہے، اللہ نے نہیں کہا کہ اگر عورت کے اس طرح سے شوہر کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، عورت کے خاندان سے ایک حکم بناؤ، مرد کے خاندان سے صلح صفائی کے لیے حکم بنایا۔ جب ایک چھوٹے سے مسئلے کے بنا سکتے ہیں تو اتنے بڑے امت اسلامیہ کے لیے حکم نہیں بنا سکتے؟ اور ان کو مناظرہ کر کے ان کو لاجواب کیا تھا سیدنا عبداللہ بن عباس نے۔ پھر سیدنا علی نے ان سے قتال کی، ان کے جنگ کیا، سب کو قتل کیا اللہ کے فضل، خارجیوں کو صرف 7 یا 8 بچ گئے تھے۔